السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور گرمی کی چھٹیاں اچھے طریقے سے گزار رہے ہیں۔ بیٹا آج جو آپ کو میں سبق پڑھانے لگی ہوں وہ قواعد و انشاء کا ایک نیا ٹاپک ہے جس کا نام ہے حرف اور ایکس کی اقسام۔ پہلے میں قواعد و انشاء کی کتاب کا تعارف کرواتی ہوں۔ یہ ہماری قواعد و انشاء جماعت چہارم کی کتاب ہے۔ اس کا آپ سب کتاب کا صفحہ نمبر 3 کھولیں اور سب سے پہلے اس کا عنوان دیکھیں، حرف اور اس کی اقسام۔ حرف کی تعریف یہ ہے کہ حرف ایک ایسا کلمہ ہے جو اسم اور فعل کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حرف نہ تو اسم ہوتا ہے اور نہ ہی فعل ہوتا ہے۔ کون کون سے حرف ہوتے ہیں؟ کا، کو، کی، کے، نے وغیرہ۔ حرف کی بچوں 4 اقسام ہیں۔ ہم ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں گے۔ آئیں بورڈ پہ دیکھتے ہیں حرف کی کتنی اقسام ہیں۔ حروف کی اقسام: حروف عطف، حروف ندا، حروف تعسف، حروف جار۔ سب سے پہلے ہم حروف کی پہلی اقسام دیکھتے ہیں، حروف عطف، جو 2 اسموں اور جملوں کو آپس میں ملاتا ہے۔ اور کس طرح ملاتا ہے؟ کون کون سے لفظ کی مدد سے ملاتا ہے؟ پھر، اور، کر، نیز وغیرہ۔ اس کے بعد ہے حروف ندا، ایسے حروف جو کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہوں، ارے، او، اجی، ابے وغیرہ، یہ جملوں کے شروع میں استعمال ہوتے ہیں۔ پھر آتے ہیں ہم حروف تعسف کی طرف۔ ایسے حروف جو کسی افسوس یا غم کے موقع پر بولے جاتے ہیں، افسوس، ہائے، اوہ وغیرہ۔ حروف جار، ایسے حروف جو اسم اور فعل کو آپس میں ملائیں، پر، سے، تک، میں وغیرہ۔ اب آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 3 پر ہم اس کی تعریف اور اس کی مثالیں دیکھتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں اور ساتھ اس کی سرگرمی بھی کرتے ہیں۔ حرف اور اس کی اقسام۔ حرف سے مراد ایسا کلمہ ہے جو اسم اور فعل کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حرف نہ اسم ہوتا ہے اور نہ ہی فعل ہوتا ہے، مثلاً کا، کی، کے، کو، پر، نے وغیرہ حروف ہیں۔ اب ہم حروف کی اقسام کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بورڈ پہ بتایا، حروف کی کتنی اقسام ہیں؟ 4 اقسام: حروف عطف، حروف ندا، حروف تعسف، حروف جار۔ پہلے ہم حروف عطف کی تعریف پڑھیں گے۔ ایسے حروف جو 2 اسموں یا 2 جملوں کو آپس میں ملانے کا کام کریں، حروف عطف کہلاتے ہیں۔ اس کی آپ نے تعریف لکھنی بھی ہے اور ساتھ ایک ایک مثال بھی یاد کرنی ہے۔ مثلاً قلم اور دوات میز پر رکھو۔ قلم اور دوات کو ملانے کے لیے آپس میں اور کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ہمیں ہمیشہ صبر شکر کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں، صبر شکر سے جملہ مکمل نہیں ہوتا، ہم واو کا استعمال کریں گے۔ ہمیں ہمیشہ صبر و شکر کرنا چاہیے۔ ہم پہلے لاہور گئے، پھر ملتان گئے۔ اس میں پھر جو ہے وہ حروف عطف ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں حروف ندا، ایسے حروف جو کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہوں۔ پہلے ہم اس کی تعریف لکھیں گے نوٹ بک پر اور اس کے بعد اس کی ایک مثال بھی لکھیں گے، ارے، او، اجی، اے، ابے وغیرہ۔ ارے بھائی میری بات سنو، یہ جملے کے شروع میں آیا۔ او لڑکے اب کیا ہوگا۔ اب ہم حروف کی تیسری اقسام کی طرف آتے ہیں۔ ایسے حروف جو افسوس یا غم کے موقع پر بولے جائیں، حروف تعسف کہلاتے ہیں۔ حیف، افسوس، ہائے، آہ، اف، حسرت وغیرہ۔ حروف تعسف کی چند مثالیں ہیں۔ یہ بھی جملے کے شروع میں آئے گا، افسوس، آپ امتحان میں ناکام ہو گئے۔ اف، آج بہت گرمی ہے۔ ہائے، میرے سر میں بہت درد ہے۔ اسی طرح اب ہم حروف جار کی طرف آتے ہیں۔ یہ حروف کی چوتھی اور آخری اقسام ہے۔ ایسے حروف جو اسم اور فعل کو آپس میں ملائیں، حروف جار کہلاتے ہیں۔ مثلاً پر، سے، تک، میں۔ ان الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے ہم جملے کو مکمل کرتے ہیں۔ چھت پر بکرا ہے۔ پر جو ہے اس میں حروف جار ہے۔ میز کے نیچے بلی ہے۔ ہاتھ سے لکھو۔ یہ آپ نے تعریف بھی لکھنی ہے اور اس کے ساتھ اس کی مثالیں بھی لکھنی ہیں۔ آئیں اب صفحہ نمبر 5 دیکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 5 پر اس کی سرگرمی ہے۔
حروف عطف کا استعمال کرتے ہوئے 3 جملے لکھیں. آپ کو ایک مثال کے طور پر جملہ لکھ کے دیا گیا ہے. اس طرح سے آپ نے کتاب پر اس سرگرمی کو مکمل کرنا ہے. بستہ اور کتاب میز پر رکھو. اور اس میں کیا ہے؟ حروف عطف. حروف ندا کا استعمال، ارے بہن کیا کر رہی ہو. حروف تعسف کا استعمال کرتے ہوئے 3 جملے لکھیں. افسوس، علی امتحان میں ناکام ہو گیا. اسی طرح سرگرمی حروف جار کا استعمال کرتے ہوئے 3 جملے لکھیں. چھت پر بکری ہے. آپ سب نے 2 مثالیں اور لکھتے ہوئے یہ سرگرمی کو مکمل کرنا ہے. حروف کی اقسام کے بعد اب ہم قواعد و انشاء کا ایک دوسرا عنوان پڑھنے لگے ہیں جس کا نام ہے رموز اوقاف. رموز اوقاف علامت وقف یا نشان علامت. یہ ایک ایسی علامات ہیں جو ایک جملے کو کسی دوسرے جملے سے ملانے یا علیحدہ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. یہ نشان علامت وقف یا نشان علامت کہلاتی ہیں. نام اور علامات. اب میں آپ کو رموز اوقاف میں استعمال ہونے والے نام اور علامات کے ساتھ ان کا تعارف کراتی ہوں. ختمہ. ختمہ کو ہم انگلش میں فل سٹاپ کہتے ہیں، جیسا کہ آپ کے قواعد انشاء کی کتاب پر ہے. سکتہ، کوما، کوسین، بریکٹ. سوالیہ یا استفہامیہ، سائن آف انٹروگیشن. جیسا کہ آپ انگلش میں بھی پنکچویشن کرتے ہیں، اردو میں سے رموز اوقاف کہتے ہیں. ندائیہ، فجائیہ، سائن آف ایکسکلیمیشن. واوین، انورٹڈ کاماس. ٹھیک ہے. جب کوئی ہم جملہ لکھتے ہیں اس کے اندر کچھ علامات یا نشان استعمال ہوتے ہیں، انہیں ہم رموز اوقاف یا علامت وقف کہتے ہیں. اب ہم اس کی سرگرمی کریں گے کتاب کی، آپ کے قواعد و انشاء کی کتاب پر. صفحہ نمبر 27 پر ہم دیکھتے ہیں رموز اوقاف. جیسا کہ میں نے آپ سے بورڈ پر ڈسکس کیا ہے، اب ہم پہلی علامت دیکھتے ہیں. ختمہ. جب کوئی اپنی بات کو مکمل کر لے اور اس میں کوئی شک باقی نہ رہے تو اس جملے کے آخر میں ختمہ کا نشان لگاتے ہیں، جسے ہم انگلش میں فل سٹاپ کہتے ہیں. سکتہ. سکتہ کی علامت ایک جملے میں موجود الفاظ کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے الفاظ کے درمیان لگائی جاتی ہے. اس علامت کا مقصد جملے میں موجود مختلف چیزوں اور ناموں کو الگ کرنا ہوتا ہے. جیسے کاپی، قلم اور دوات میز پر رکھو. کاپی اور قلم کے درمیان ہم نے سکتہ کی علامت استعمال کی ہے. سوالیہ. ایسے جملے میں کوئی سوال پوچھا جائے سوالیہ جملہ کہلاتا ہے. ایسا جملہ جس میں کوئی سوال پوچھا جائے سوالیہ جملہ کہلاتا ہے. ایسے جملوں کے آخر میں سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے. کیا آپ نے سبق یاد کر لیا ہے؟ سوالیہ نشان. آپ کس شہر میں رہتے ہیں؟ سوالیہ نشان. آپ کا نام کیا ہے؟ سوالیہ نشان. ندائیہ. ندائیہ کی علامت ایسے جملوں میں حروف ندا کے بعد لگائی جاتی ہے جن جملوں میں کسی کو پکارا جائے. کسی جملے میں خوشی، غمی یا افسوس اور حیرت کے اظہار کے لیے بھی یہ علامت استعمال کی جاتی ہے. آہا، ہم میچ جیت گئے. آہا کے بعد ہم نے ندائیہ کی علامت استعمال کی. اف، میرے سر میں درد ہے. کاش وہ میری بات سن لیتا. کوسین. کوسین کو ہم انگلش میں بریکٹ بھی کہتے ہیں. کوسین کی شکل کمان کی طرح ہوتی ہے. کوسین میں عبارت کے ایسے حصے لکھے جاتے ہیں جو جملہ مترجہ کے طور پر آتے ہیں. جملہ مترجہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جو عبارت میں آ جائے لیکن اصل عبارت سے اس کا تعلق نہ ہو بلکہ حوالے کے طور پر اس کا ذکر آئے. جملہ مترجہ کو حذف کر دینے سے عبارت کے ربط و روانی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. مثلاً وسیم صاحب جو میرے دوست ہیں ترکی چلے گئے. وسیم صاحب. اب آپ دیکھیں وسیم صاحب کے بعد جو میرے دوست ہیں اس کو ہم نے کوسین کی علامت کے ساتھ بند کر کے ترکی چلے گئے. رشید صاحب مرحوم بہت اچھے انسان تھے. کوسین کی مثالیں. حامد صاحب جو ہمارے پڑوسی ہیں کراچی جا رہے ہیں. اسی طرح آپ آگے چند مثالیں اور دی گئی ہیں. واوین. اس علامت کا استعمال کسی قول کا ہو بہو اسی کے الفاظ میں درج کرتے وقت کیا جاتا ہے. قول اس علامت کے درمیان میں لکھا جاتا ہے. مثلاً احمد نے جواب دیا.
آج چھٹی ہے، اسے ہم واوین میں لکھیں گے جسے انگریزی میں انورٹڈ کاماز کہا جاتا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کام کام اور بس کام۔ چونکہ یہ فرمان ہے اس لیے اسے انورٹڈ کاماز یا واوین کے اندر لکھا گیا ہے۔ سرگرمی، رموز اوقاف کو ان کی علامت سے ملائیں۔ ختمہ، سکتہ، سوالیہ، واوین، قوسین، ندائیہ، فجائیہ۔ بچوں آپ سب نے یہ سرگرمی اپنی کتاب پہ ہی کرنی ہے۔ اسی طرح کی ایک اور سرگرمی ہے، مندرجہ ذیل جملوں میں درست علامت کا استعمال کریں۔ پیارے بچوں، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ اس میں کون سی علامت آئے گی؟ تمہارا گھر کہاں ہے؟ نمبر 3، احمد نے کہا مجھے بخار ہے۔ اب آپ ان علامات کا استعمال کرتے ہوئے یہ جملے مکمل کریں۔ بچوں امید ہے آپ سب کو اپنا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ قواعد و انشاء کے یہ عنوان پڑھ کے آپ نے اچھی طرح سے یہ سرگرمیاں حل کرنی ہے اور اپنا بہت خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔